السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 21 نومبر 2024 جمعرات کا دن ہے۔ رات کے 7:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کئی رپورٹیں سنائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ سنتے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی اپنے بھی خفا بیگانے بھی ناخوش۔ کیا معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی اس بار برے پھنس گئے ہیں؟ کیا ان کے بیانات ہیٹ اسپیچ کے دائرے میں آتے ہیں یا اپنے حالیہ بیانوں پر ان کی وضاحتوں سے معاملہ نمٹ جائے گا؟ آخر معاملہ کہاں جا کر ختم ہوگا؟ مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات میں ان کی سرگرمی، ایم آئی ایم سے اختلافات، امتیاز جلیل کے بجائے این سی پی امیدوار کی حمایت اور انڈیا الائنس کے امیدواروں کی اکثریت کو ووٹ دینے کی اپیل، بی جے پی کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کے بائیکاٹ اور حقہ پانی بند کرنے کے بیانات وغیرہ ایسے سنگین جرائم ہیں جن کے سبب معتوب ٹھہرائے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے ماحول میں ہو رہا ہے جب سادھو سنتوں کی طرف سے آئے دن زہریلے بیان آتے رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں دہلی میں منعقد نام و نہاد دھرم سنسد میں ہندوؤں کو ہتھیار رکھنے کے لیے اکسایا گیا انتہائی اشتعال انگیز ہیٹ اسپیچ دی گئی اور کوئی اعتراض کرنے والا نہیں۔ مسلمانوں کی تو خیر کوئی سنتا نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا سجاد نعمانی سے خار کھائے لوگ مہاراشٹر الیکشن کے بہانے ان کی صاف گوئی کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ ان میں اپنے بھی ہیں اور پرائے بھی، اگرچہ ان کے بعض فیصلوں اور بیانات پر تحفظات بھی ہیں۔ ان سے بچا جا سکتا تھا اور نزاکتوں کا خیال رکھ لیا جاتا۔ مولانا سجاد نعمانی کی طرف سے بی جے پی کو ووٹ دینے والے مسلمانوں کا حقہ پانی بند کرنے، ان کا بائیکاٹ کرنے سے متعلق بیان کی مہاراشٹر الیکشن کمیشن کے حکام کے پاس شکایت درج کرائی گئی ہے۔ بی جے پی لیڈر کریٹ سومیا نے دعویٰ کیا کہ الیکشن افسر نے مولانا سجاد نعمانی کے تفرقہ انگیز تبصروں کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پربھنی ضلع کے الیکشن افسر نے کہا کہ ہم نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ مولانا سجاد نعمانی دو دھاری تلوار پر ہیں۔ ایک طرف ایم آئی ایم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ان کے خلاف طوفان برپا ہے، مگر اویسی اور امتیاز جلیل نے اس رویے کی مذمت کی اور خلاف تہذیب قرار دیا۔ اختلاف رائے کے حق کو یاد دلایا اور کہا ہم ان کی رائے کی مخالفت کریں گے۔ یہ شاندار روایت کی پاسداری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مولانا سجاد نعمانی کا یہ فیصلہ ووٹروں کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ وہ اس سے بچ بھی سکتے تھے۔ ووٹروں کی ثوابدید پر چھوڑا جا سکتا تھا۔ اس اقدام کی مصلحت کیا ہے وہی جانے۔ دوسری طرف مولانا محترم ہندوتووادی طاقتوں کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ ایک مخصوص الائنس کے امیدواروں کو ووٹ دینے کی اپیل پھر بھی نظر انداز کی جا سکتی ہے۔ کسی کے حق میں مہم چلانے کے جمہوری کردار نبھانے سے کوئی روک نہیں سکتا، مگر کسی دوسرے کو یہ حق نہ دینا کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ بی جے پی کو ووٹ دینے والوں کا حقہ پانی بند کر دینے کا مطالبہ، یہ اپیل حکمراں پارٹی کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا اور اس کو ایشو بنا لیا۔ سی ایم میٹریل دیویندر فڈنویس نے اسے اپنے جلسے میں سنایا۔ مہاراشٹر میں ہار کی صورت میں مرکز کی حکومت 3 ماہ میں گر جانے کی مولانا سجاد نعمانی کی پیشین گوئی کا بھی بہت شہرہ ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ مولانا اپنے کسی بیان کی وجہ سے تنازع میں پھنسے ہیں۔ بارہا ایسے مواقع مولانا سجاد نعمانی نے دیے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا میں ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ شاید یہ پہلا موقع ہے جب وہ چوطرفہ گھرے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ مولانا کے موقف کی تائید نہ کی جا رہی ہو۔ مولانا ایک ایسی شخصیت ہے جن کو چاہنے والے کوئی دیگر لفظ سننا نہیں چاہتے اور شدید مخالف بھی ایسے ہیں کہ ان کی موافقت میں ایک لفظ بولنا نہیں چاہتے۔ وہ ان کی آنکھ کی کرکری ہیں۔ ایسی رائے بھی ہے کہ ان کے بیانات سے بی جے پی کو فائدہ پہنچے گا، بھلے ان کی نیت نہ ہو، لیکن ایک ہتھیار بی جے پی کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ پارٹی کے بڑے لیڈر اگر ایشو بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مولانا کو ہلکے پھلکے انداز میں نہیں لیا جاتا۔ بہرحال اس ہجوم پریشان میں ایک طاقتور رائے یہ بھی ہے کہ اس گئی گزری حالت میں سیاستدانوں میں، اویسی اور علماء میں مولانا سجاد نعمانی صاحبان اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کرتے ہیں۔ یہ شور ووٹنگ تک ہے یا بات دور تک جائے گی، فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں نفسا نفسی کا دور ہے۔ آزمائش اور چیلنجوں کا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ عمومی رویہ یہی ہے۔ اختلاف ہے تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا مزاج ٹھکانا آئے گا۔ مولانا سجاد نعمانی خود کو سنبھال کر رکھیں گے، اس میں سب کی بھلائی ہے۔ انہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ قائدین کے لیے ضروری ہے اپنے مشیر چوکس، باخبر، دور اندیش اور خیر خواہ رکھے۔ رات کو دن اور دن کو رات کہنے والوں نے ماضی میں بیڑا غرق کیا ہے، مستقبل میں ایسا نہیں کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ 2 اور 2 5 نہ کہنے والے ہی سچے اور کھرے ہوتے ہیں، جبکہ خوشامدی، چاپلوس اور سچ یہ ہے کہ حضرت کا فرمایا کہ
گردان کرنے والے ہی اصلی دشمن ہیں۔ مگر کیا کیجیے، ہمارے بڑوں کے ارد گرد الا ماشاء اللہ ایسے ہی لوگوں کا میلہ ہے۔ وہیں دوسری جانب مولانا طارق جمیل کی مشترکہ خاندانی نظام کی مذمت، ویڈیو وائرل۔ عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر مولانا طارق جمیل کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو صارفین کی جانب سے اس پر مختلف تبصرے کیے گئے۔ ایک صارف کا کہنا تھا کہ ہر نظام کے اپنے فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں، جب تک کہ ہر شخص اپنی حدود میں رہنے کی کوشش کرتا ہے اور عزت دیتا ہے۔ صارف کا کہنا تھا کہ گھر میں آنے والے نئے فرد کو اسپیس دے جہاں وہ اپنی زندگی خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ خوشگوار طریقے سے گزار سکے۔ متعدد صارفین کا کہنا تھا کہ وہ مشترکہ خاندانی نظام میں رہ رہے ہیں اور اس سے بہت خوش ہیں۔ سائرہ خان نامی صارف لکھتی ہے کہ مسئلہ مشترکہ خاندانی نظام کی وجہ سے نہیں بلکہ پرائیویسی کی خلاف ورزی اور معاملات میں بلا وجہ مداخلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ندا جمشید نے مولانا طارق جمیل سے کہا کہ آج کل ویسے ہی ماں باپ بچوں کی وجہ سے رو رہے ہیں اور آپ ایسے بیانات دے کر ان کا برین واش کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی اپنے ماں باپ کی بات نہ سنے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جبکہ ایک صارف نے مولانا طارق جمیل کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں بھی مشترکہ خاندانی نظام کا کوئی تصور نہیں ہے، ہم نے یہ کلچر پڑوسی ملک بھارت سے اپنایا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں مشترکہ خاندانی نظام بہت عام ہے۔ زیادہ تر گھرانوں میں ایک سے زیادہ خاندان ایک ساتھ رہتے ہیں اور یہ اکثر خاندان کے افراد کے درمیان بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے، تاہم کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اس نظام سے بہت خوش ہیں۔ وہیں دوسری جانب ارب پتی گوتم اڈانی پر امریکہ میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ بھارت کے اڈانی گروپ کے سربراہ گوتم اڈانی پر امریکہ میں ایک مبینہ اسکیم کے تحت $250 ملین سے زیادہ کی رشوت دینے اور اسکیم کو امریکی سرمایہ کاروں سے چھپانے پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حکام نے اڈانی کے علاوہ اڈانی گرین انرجی کے 2 دیگر ایگزیکٹوز کو ان کے بھتیجے ساگر اڈانی اور ونیت جین پر بھی فرد جرم عائد کی ہے۔ امریکی ریاست نیو یارک کے شہر بروکلین میں امریکی اٹارنی کے دفتر نے بدھ کے روز کہا کہ اڈانی نے قابل تجدید توانائی کی بھارتی کمپنی کے 2 دیگر ایگزیکٹو کے ساتھ 2020 اور 2024 کے درمیان شمسی توانائی کی فراہمی کے معاہدوں کو حاصل کرنے کے لیے بھارتی سرکاری اہلکاروں کو $250 ملین سے زیادہ کی رشوت دینے پر اتفاق کیا، جس سے $2 ارب کا منافع متوقع تھا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی اینڈ پریس کے مطابق نیو یارک کے ڈپٹی اسٹیٹ اٹارنی جنرل لیسا ملر نے بتایا کہ فرد جرم میں الزام لگایا گیا ہے کہ ملزمان نے امریکی سرمایہ کاروں کی قیمت پر بدعنوانی اور دھوکہ دہی کے ذریعے ریاست کے توانائی کی فراہمی کے انتہائی بڑے کانٹریکٹ اور فنانس حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ امریکی استغاثہ کا کہنا ہے کہ قابل تجدید توانائی کمپنی نے، جس کا نام استغاثہ نے نہیں بتایا، اس عرصے کے دوران جھوٹے اور گمراہ کن بیانات کی بنیاد پر $3 بلین سے زیادہ کے قرضے اور بانڈز اکٹھے کیے ہیں۔ اڈانی گروپس نے فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ گوتم اڈانی ارب پتی ہیں اور ان کا شمار دنیا کے 20 امیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ ان معاہدوں سے $2 ارب کی منافع کی صورت میں آمدنی متوقع تھی۔ اڈانی گروپ کے رہنما پر الزام ہے کہ انہوں نے اربوں ڈالر لگانے والے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا، کیونکہ انہوں نے بھارتی حکام کو $25 کروڑ سے زیادہ کی رشوت دے کر منافع بخش شمسی توانائی کی فراہمی کے معاہدوں کو حاصل کرنے کے منصوبوں کو سرمایہ کاروں سے چھپایا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق جج نے گوتم اڈانی اور ساگر اڈانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ استغاثہ ان وارنٹس کو غیر ملکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پراسیکیوٹرز نے کہا کہ توانائی کی تجدید کرنے والی کمپنی نے بھی عرصے کے دوران جھوٹے اور گمراہ کن بیانات کی بنیاد پر $3 ارب سے زیادہ کے قرضے اور بانڈز اکٹھے کیے۔ اس کیس میں 5 دیگر افراد پر متعلقہ مجرمانہ سازش کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان میں ایک اور قابل تجدید توانائی کمپنی کے 2 دیگر ایگزیکٹو اور کینیڈا کے سرمایہ کار کے 3 ملازمین شامل ہیں۔ خبر رساں ادارے سے رائٹرز کے مطابق اڈانی گروپ نے فوری طور پر اس فرد جرم پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا ہے۔ واشنگٹن میں بھارت کے سفارت خانے کی طرف سے بھی فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں آیا ہے۔ ان میں سے 8واں شخص سیرل کیمپس ہے جو دوہری فرانسیسی آسٹریلیائی شہریت رکھتا ہے اور سنگاپور میں مقیم تھا۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے حسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔